بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ملک قاسم رضا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی بکس لور کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کا ٹاپک ریا ایک چھپا ہوا شرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپا ہوا شرک یہ ہے کہ انسان کوئی کام دوسرے کی موجودگی یا دوسروں کو دکھلانے کے لیے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کی خیرات کی اس نے شرک کیا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ صحابہ کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھے امت کے لوگوں پر سب سے زیادہ جس کا خوف ہے وہ شرک۔ ہاں، میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ چاند یا سورج کو سجدہ کریں گے یا بتوں کو پوجیں گے یا غیر اللہ کے لیے عمل کرنے لگیں گے، بلکہ اپنی چھپی ہوئی نفسیانی خواہش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، مجھ کو سب سے زیادہ جس بات کا تم پر خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا، ریا۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو اپنے اپنے عمل کا بدلہ مل رہا ہوگا، اللہ تعالی ریاکاروں لوگوں سے کہے گا، تمہارے لیے ہمارے ہاں کچھ نہیں، تم انہی کے پاس جاؤ جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں یہ کام کیا کرتے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم لوگ جال کے متعلق آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ دجال سے بڑھ کر خوفناک چیز جو میرے نزدیک ہے، کیا میں تم کو اس سے آگاہ نہ کروں؟ ہم سب نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، وہ شرک خفی ہے، یعنی یہ کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز کو محض اس لیے درست کر کے پڑھے، کوئی دوسرا شخص اس کو دیکھ رہا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں جب اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کو یکجا کر کے کرے گا تو ایک منادی کرانے والا آ کر پکارے گا، جس کسی نے اپنے عمل میں اللہ کے ساتھ کسی غیر کو بھی شرک بنایا تھا تو وہ اپنا ثواب اس غیر سے مانگے کہ اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام شرکوں میں سے سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں، لہذا جس نے اپنے کسی کام میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا تو میں اس سے الگ ہوں، اور وہ اسی کا ہے جس کو اس نے میرا شریک بنایا۔ اس تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ صحابہ اپنے ہر عمل میں اس شرک سے ڈرتے تھے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں ریا کو شرک اصغر تصور کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے کہ دیکھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ جب حضرت عمر نے رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر میں مدفون ہستی نے فرمایا تھا کہ اپنی جائے نماز پر بیٹھے زورو قطار رو رہے ہیں۔ رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا، ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اذن و ملال کا سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، میں اپنے بعد اپنی امت پر ایک چیز سے ڈرتا ہوں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا ہے؟ فرمایا، شرک اور چھپی ہوئی نفسانی خواہش۔ میں نے دوبارہ گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک میں مبتلا ہوگی؟ فرمایا، اے شہداء، میری امت یقیناً سورج یا چاند یا بت اور پتھر کی پرستش نہیں کرے گی، لیکن وہ اپنے عمل کی نمائش اور ریا کرے گی۔ جہاں تک چھپی نفسیانی خواہش کا تعلق ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کا اپنا الہ
خدا بنا لیا۔ اسی لیے بڑا بت وہی ہے جس کو انسان نے خود اپنے دل کے بت خانے میں چھپا رکھا ہے۔ اس بت کو توڑنا توحید کی اصلی تکمیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے تمام کاموں کا دار و مدار خود اس کے دل کے عمل نیت پر ہے، کہ اس لیے ایک مسلمان کے ہر کاموں کا اصل محرک صرف اللہ کا حکم، اللہ کا خوف، اللہ کی اطاعت، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت، غرض صرف اللہ ہونا چاہیے۔ جس درجے تک ایک مومن کی اس قلبی کیفیت میں ترقی ہوگی، اسی کے ایمان اور توحید کی تکمیل میں پایا کمال کو پہنچ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ہر جگہ ہر موقع پر انسان کو اس کے عمل اللہ کی خوشنودی اور خالص اس کی رضا کے لیے کرنے کی تعلیم دی ہے۔ رسول الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ ہی کے لیے روک لیا، اللہ کے لیے چاہا اور اللہ ہی کے لیے بیاہ کیا، اس نے اپنا ایمان کو کامل کر لی۔ والسلام۔